ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 39 اور 40 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، جو آگ والے ہیں یا جہنم والے ہیں، ہم فیہا، ہم وہ، فیہا اس میں یعنی جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں۔ والذین، اور وہ لوگ جو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے میری آیات کو، میری نشانیوں کو، میرے رسولوں کو جھٹلایا، انکار کیا، وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس سے نکلنا تو ان کا مقدر ہے ہی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے نا ان کی، وہ جہنم میں ہی گزرے گی۔ اور وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے میرے رسولوں کو بھی جھٹلایا، میری کتابوں کو بھی جھٹلایا، اور جو میں ان کے لیے پیغام بھیجا رسولوں کو دے کر، انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی مرضی پر چلے، اور ان کا انجام جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے تم پر، علیکم، تم پر، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا اپنے عہد کو، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، جو میری نعمت تھی، جو میری نعمت ہے، التی، وہ جو، انعمت، میں نے کی تم پر، انعام کی، علیکم، تم پر، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا اپنے عہد کو، تمہارا وعدہ، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بنی اسرائیل کو یہ یاد کروایا ہے کہ تم ایک نبی کی اولاد ہو، اور تم نے میرے جو نبی تھے ان کی اتباع کی، ان کے کہنے پر چلے، اور اور میں نے جو کتاب بھیجی تھی اس میں یہی ذکر تھا کہ جب میرا آخری نبی آئے گا تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے، یہ تمہارا وعدہ تھا، اور تم نے اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ میں نے تم پر ہر قسم کی نعمت، ساری جہانوں کی نعمتیں تم پر نچھاور کی ہوئی تھی، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس عہد کو پورا کرو، تم میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جب اپنا یہ وعدہ پورا کرو گے تو پھر میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت سے نوازیں گے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کی ہماری زندگی خوش و خرم گزرے گی۔ کوئی اس میں ہمیں غم، کوئی پریشانی، کوئی رنج، کوئی کسی قسم کا دکھ نہیں ہونا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اور سب سے بہترین بات یہ بتائی ہے کہ مجھ سے ہی ڈرو، یعنی کہ انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی ہم سے گناہ ہو، غلطی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی مانگیں۔ اور ہم نے اللہ سے جب معافی مانگنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم اپنی غلطی پہ نادم ہو، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم اس کے بعد مستقبل میں ہی ایسی غلطی کبھی بھی نہیں کریں گے، ایسا گناہ کبھی بھی نہیں کریں گے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی توبہ پر استقامت عطا فرمائے تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، اور گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا، گناہ کے متعلق سوچنا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پہلی قوموں کا جو حال اللہ نے بیان کیا ہے اور جو ان کی غلطیاں ہیں اور کوتاہیاں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے آسانیاں مانگے، اللہ سے رمضان کی برکتیں طلب کرے، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔